الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور سورۃ النور کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بہت ہی جامع، قیمتی، اہم سورت ہے شریعت کے احکامات کے حوالے سے بھی۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے اور اب تقریباً 14 مکی صورتوں کے بعد یہ مدنی سورت آ رہی ہے۔ سورہ یونس سے لے کے سورہ مؤمنون تک یہ مکی صورتیں تھیں اور اب ایک مدنی صورت آئی ہے سورۃ النور۔ نام بھی نور ہے اور یہ لفظ نور آگے استعمال بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں رکوع میں۔ اس کا جو زمان نزول ہے وہ سن 6 ہجری ہے۔ 6 ہجری کا مطلب ہجرت مدینہ کا 6واں سال، اس سال میں سورت کا نزول ہوا ہے اور اہم معاشرتی، سماجی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ اور ایک خاص معاملہ پیش آیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، تو اس کے ذیل میں عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کے حوالے سے، آبرو کے تحفظ کے حوالے سے بھی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ معاشرتی ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین کا پول بھی کھولا گیا اور ایک کانٹراسٹ ہمارے سامنے آئے گا کہ سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار یعنی منافقین کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کی خاص بات ایک اور بھی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ آغاز کو بڑا عجیب ہے۔ ابھی ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بڑے خوبصورت ایک عجیب انداز میں سورت کا آغاز بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ مردوں کے بارے میں روایات میں ملتا ہے سورۃ المائدہ، شریعت کے احکامات کا نفاذ۔ عورتوں کے لیے سورۃ نور کی بھی تعلیم کا ذکر ہے۔ پھر اسی سورت میں پردے سے متعلق کچھ احکامات، نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، ایک خاتون گھر میں ہے تو اس کے لباس کا معاملہ کیا ہوگا، یہ گھریلو زندگی کے بارے میں بھی ہدایات ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گی۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ ایک سورت ہے جس سے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض یعنی اوبلیگیٹری، لازم قرار دیا۔ ساری صورتیں اللہ نے عطا فرمائی، سارے احکامات اللہ ہی نے عطا فرمائے، لیکن خاص انداز اس صورت کا جس سے معلوم ہوتا ہے بڑی اہم ہدایات جو صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں یہ واضح آیات دی گئی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مؤمنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے۔ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات، زنا کی سزا کا ذکر آیا، البتہ رسول اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ یہ زنا کی سزا جو بیان کی جا رہی غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا۔ زنا مرد کرے یا عورت کرے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا۔ اصول سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک حکم قرآن میں عطا فرمائے تو حضور تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی حکم کو حضور وسعت دیتے ہیں اور کبھی کسی حکم کے بارے میں اس کا دائرہ معین کر دیتے ہیں۔ مثلا سورہ نساء کی آیت 23 میں 4 پارے کے آخر میں یہ ذکر آیا تھا نا کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ یاد آیا حضور نے کیا وسعت دی؟ 2 بہنوں کا تعلق بڑا قریبی، تو پھپھی بھتیجی اگر ہیں 2 خواتین ایک وقت میں کسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، خالہ بھانجی ہیں ایک وقت میں کسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ انتہائی قرب کا معاملہ۔ تو 2 بہنوں والا معاملہ قرآن نے بیان کیا، حضور نے اس حکم کی وسعت کو بیان کیا۔ سورہ نساء آیت 23،
یہاں قرآن پاک نے زنا کی سزا بیان فرمائی، حضور نے اس کا دائرہ بتا دیا، محدود کیا کہ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے اپنے دور میں شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا حضور نے نافذ کی ہے، یہی تورات میں تھی اور یہی اس امت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، رجم کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، سنت اور حدیث سے تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ یہ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے۔ پھر تفصیل ہے، جرم کا ثابت ہونا، 4 گواہوں کا ہونا، اس میں ان کو کچھ شک نہ ہونا، پھر وقت کی اتھارٹی کے تحت اس سزا کے نفاذ کا ہونا۔ آگے بڑی اہم بات آئی کہ دیکھو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے، کس قدر سخت بات ہے۔ اللہ کا دین، اس کا حکم ہے، اس معاملے میں ذرا ترس نہ کھانا۔ کیوں؟ زنا اتنا گندا عمل ہے، زندگیاں برباد، خاندان برباد، معاشرے برباد، اور پورا معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے اس کے نتیجے میں۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے اس معاملے میں کوئی ترس نہ کھانا۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کے تقاضوں میں ان سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے، ایمان کے تقاضوں میں ان سزاؤں پر عمل درآمد کرنا بھی شامل ہے۔ اور آخری بات آئی کہ چاہیے کہ مومنین کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے، یعنی سزاؤں کا نفاذ علی الاعلان ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور کوئی بندہ اس گندے عمل کے بارے میں 10 مرتبہ سوچے اگر یہ گندا کام کروں گا تو سزا مجھے ملے گی، نتیجہ کیا؟ یہ بندہ بھی بچے گا اور معاشرہ بھی گندگی کے ڈھیر بھرنے سے بچ جائے گا۔ یہ زنا کے بارے میں جو کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے تعلق سے ہے، سزا کا ذکر، بڑا مقصد کیا ہے؟ آبرو محفوظ رہے اور گھرانے محفوظ رہیں اور معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوتے رہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی۔ یہ اس کی اخلاقی برائی کا بیان ہے، یعنی جو لوگ گندے ماحول میں پلتے ہیں وہ گندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، یا گندے کردار والوں کو گندا کردار ہی اچھا لگتا ہے، گندگی میں پلنے والوں کو گندگی میں اٹریکشن نظر آتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا۔ یہ اخلاقی برائی کا بیان ہے۔ ماضی میں کسی سے غلطی ہوئی تھی اور اس سے توبہ کر لی ہے تو نکاح درست ہوگا، قانون نکاح ٹھیک ہے۔ اگر کسی زانی کا نکاح ہو رہا ہے، یعنی ماضی میں اگر اس نے زنا کیا تھا، نکاح ہو جائے گا۔ یہ اس کی شناعت اور برائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا، یعنی زنا کا عمل ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے۔ ایک اور گہرا نقطہ ہے، ذکر آئے کہ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی۔ شرک اور زنا کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اندازہ کریں، مشرک بھی ادھر منہ مارتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے، اس کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ زانی بھی ادھر منہ مارے گا، ادھر منہ مارے گا، ادھر منہ مارے گا، کبھی اطمینان نہیں ہوگا۔ یہ گندے راستے ہیں۔ تو زنا کی شناعت یعنی برائی کو بیان کرتے ہوئے اس کو شرک کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ بات حرام ہے، یعنی زنا کا عمل حرام ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف، حد قذف، قاف ذال فا۔ یہ حد قذف کیا ہے؟ کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے۔ یہاں تو ذکر ہے پاک دامن عورتوں کا، لیکن تہمت چاہے مرد پر لگائی جائے یا عورت پر لگائی جائے، اگر زنا کی تہمت لگائی ہے، یعنی زنا کا الزام لگایا، تو 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کرے تو 80 کوڑوں کی سزا، یہ حد قذف ہے۔ چند باتیں اس میں اور بھی ہیں۔ پہلی بات، یہ 80 کوڑوں کی سزا کیوں؟ تم نے کسی کی آبرو سے کھیلا ہے؟ ایک مسلمان عورت خاص طور پر، اور پھر مسلمان مرد بھی، مسلمان کی آبرو قیمتی شے ہے، اس کی عزت سے کھیلنا، آبرو سے کھیلنا حلال نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، نبی علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ، گولڈن ورڈز رسول اللہ کے علیہ السلام،
تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایسے ہی تم پر حرام ہے ایک دوسرے پر، جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس سرزمین حرام ہے تم پر، محترم ہے۔ تو آبرو ریزی حرام ہے، آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ یہ جو گالیاں دے کر، غیبت کر کے، ٹونٹنگ کر کے، لوز ٹاک کر کے، کامنٹس پاس کر کے دوسروں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہاں تو ہے تہمت کس کی؟ زنا کی۔ اگر تم نے تہمت لگائی، الزام لگایا، 4 گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ عام معاملات میں کتنی گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں؟ 2۔ آبرو کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ 3 نہیں، 4 گواہیاں چاہیے۔ 4 گواہ پیش کرو تو پھر تو بات دیکھی جائے گی، لیکن اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تم نے آبرو سے کھیلا، زنا کی تہمت لگائی، 80 کوڑوں کی سزا لگائی جائے گی۔ 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے دین میں اہمیت ہے اس تعلق سے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا، چاہے پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے یا مرد پر، بات ایک ہی ہے، 4 گواہ پیش کرے، نہیں تو پھر حد قذف اس پر لگے گی، 80 کوڑوں کی سزا۔ آج یہ حکم ہم پڑھ رہے ہیں، بس میں ترجمہ تشریح کر رہا ہوں، علماء فتویٰ دے دیں گے، مدارس میں تفسیر پڑھا دی جائے گی، بس عمل کہاں ہے ادھر؟ اور ہمارے اسی ملک کے اندر ماضی میں کیا ہوا؟ ذرا کسی سے دینی اختلاف ہوا، دینی جماعت سے اختلاف ہوا، سیاسی اختلاف ہوا، اس کے گھر کے اندر داخل ہو کر وہاں پہ کامنٹس پاس کر دیے، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے زنا کیا، جس کے منہ میں آتا بکتا ہے وہ اسکینڈل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر شریعت نافذ ہو، فی کس 80 کوڑے مارے جائیں گے ان کو۔ ایسے چاہو اسکینڈل لگا دو، کھڑا کر دو، جیسے چاہو کسی پہ الزام لگا دو، زنا کی تہمت لگا دو، مذاق ہے کوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شریعت نافذ نہیں ہے تو جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، اور آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ قابل اعتماد نہیں، گواہی ہر عہد غیرے کی نہیں چلتی اسلام میں، قابل اعتماد لوگوں کی۔ اور یہ جھوٹ بولنے والے، تہمت لگانے والے، یہ قابل اعتماد نہیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ توبہ کر کے آئندہ معاملات ٹھیک کر لو، سچ پر آ جاؤ تو آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ دنیا میں جو سزائیں حدود والی ہیں، فکسڈ ہیں، جو سزائیں حدود والی ہیں، اگر جرم ثابت ہو جائے گا سزا تو دی جائے گی۔ یہی چوری کے معاملے میں تھا جو سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا کہ آئندہ کے لیے معافی ہے، وہ آخرت کی معافی ہے۔ ادھر ثابت ہوگا جرم تو سزا ملے گی، توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اب اگلا ایک عجیب اور ٹیکنیکل مسئلہ ہے، وہ ہے لعان کا مسئلہ۔ لعان کا مطلب لعنت بھیجنا۔ کیا مطلب؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو معاذ اللہ حفاظت فرمائے اللہ، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ملوث پائے اور خود دیکھ لے، تو اب تو وہ گوارا نہیں کرے گا کہ زندگی اس کے ساتھ گزار سکے، تو یہ کیا کرے گا؟ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو 4 مرتبہ قسم اٹھانے کو کہا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لعان کا مسئلہ، اس میں تفصیل ہے، ترجمے کے ساتھ وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس ان کے سوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے۔ 4 گواہ نہیں ہے تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے۔ اب سمجھ آ رہی ہے قسم کتنی اہم بات ہے؟ بلا وجہ بات پہ قسم غلط بات، جھوٹی قسم گناہ کے بعد، استغفر اللہ، قسم بڑا اہم معاملہ۔ تو اگر وہ کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا میں ملوث پائے اور گواہ کہاں سے لے کر آئے، لیکن گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی اس کے ساتھ گزارے، تو کیا سکھایا گیا؟ 4 مرتبہ قسم اٹھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو۔ اتنا بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اسی انتہا پر آ جائے معاذ اللہ، تو اس پر لعنت ہو اللہ کی اگر یہ جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ اللہ کی قسم، 5ویں مرتبہ لعنت کا معاملہ، اسی سے اس مسئلے کو لعان کا مسئلہ کہا گیا، لعنت بھیجنا۔ اچھا یہ بھی تو امکان ہے معاذ اللہ انتہائی معاملہ، کوئی شوہر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا دے، کبھی معاملہ اس طرح اس سطح پر آ جائے تو بیوی کو بھی دفاع کا حق دیا جا رہا ہے۔ اگر الزام تراشی ہے تو بیوی کو بھی دفاع کا حق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا
وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے بھی یہ بات یعنی زنا کی سزا کو ٹال سکتی ہے، ام تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شوہر یقیناً اس الزام میں جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ شوہر سچا ہے۔ اب یہ بیوی کو آپشن دیا گیا، یہ دفاع کر سکتی ہے، یہ بھی قسم اٹھا لے 4 مرتبہ اللہ کی، اور 5ویں مرتبہ کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹی ہے، اور وہ شخص اگر سچا ہے۔ اب کیا امکان ہو سکتا ہے؟ دونوں ہی جھوٹے ہوں، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے، اور کوئی جھوٹی قسم اٹھا لیں تو آخر میں پھنسیں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ البتہ مسئلے کی حد تک اگر بیوی زنا کا اقرار کرے گی تو اس نے زنا کیا تو زنا کی حد اس پر جاری ہوگی، اور شوہر کہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو جھوٹا الزام لگانے والے کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ مسئلے ہیں جو مفسرین یہ فقہاء نے بیان فرمائے ہیں، اس کو کہتے ہیں لعان کا معاملہ۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہلکی بات نہیں ہے، اور یہ گھر کا معاملہ ہے نا، نباہ ہو نہیں سکتا، معاملہ چل ہی نہیں سکتا، کہاں سے گواہ لے کر آئے گا؟ خود ملوث دیکھا ہے، اگر تو 4 مرتبہ قسم اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس پر لعنت، اور اگر عورت کو بھی دفاع کا حق دیا گیا وہ بھی قسم اٹھا سکتی ہے، اور جو جھوٹ بول رہا وہ اللہ کے پکڑا جائے گا، کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکڑا جائے گا، اور اگر اقرار کریں گے تو پھر یہ سزائیں ان پر نافذ کی جائیں گی جیسے کہ ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ دور ترجمہ قرآن ہے، اس میں مختصر وضاحت ہی آتی ہے، احکام کے حوالے سے تفاسیر کو دیکھنا چاہیے، اور جب شرعی مسائل پیش آئیں تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں علماء ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ اتنے اہم حساس مسئلے کے لیے اللہ نے یہ راستہ عطا فرمایا اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع ہیں سورہ نور کے، یہ 2 رکوع بڑے اہم ہیں، اور اس میں واقعہ جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ افک یہ لفظ ابھی اگلی آیت نمبر 11 میں آ جائے گا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، غزوہ بنی مستلق اس کا نام ہے، اور اس واپسی کے سفر کے دوران میں کسی جگہ قیام ہوا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہودج، اب اس کو ڈولی کہہ لیں آپ، اس پر ان کو لے کر جایا جاتا تھا، پردہ کر دیا جاتا تھا۔ قافلہ چل پڑا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار کھو گیا، وہ تلاش کرنے میں لگ گئی، ٹائم نکل گیا اور قافلہ چل پڑا۔ قافلہ جب چلا جاتا تھا تو کسی ایک صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تھوڑا ٹھہرے اور دیکھیں کسی کو کوئی چیز رہ گئی یا کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کو لے کر قافلے کے ساتھ آ کر ملیں۔ تو یہی معاملہ ادھر ہوا، ام عائشہ کو تاخیر ہو گئی، وہ تشریف لائیں اور بیٹھ گئیں کہ شاید کو تلاش کرتا ہوا آئے گا۔ تو صفوان بن معطل صحابی ہے رضی اللہ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھیں کسی کا کوئی سامان رہ گیا، کوئی شخص رہ گیا تو لے کر آئیں۔ وہ ادھر آئے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا امت کی ماں کو دیکھ کر، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈالا، اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈالا، ذہن میں رکھیے گا یہ چہرہ چھپایا ہے انہوں نے، اور پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور پھر لے کر جا کر مل گئے قافلے سے۔ عبداللہ بن ابی بھی اس موقع پر موجود تھا، منافقین کبھی کبھی نکلتے تھے، اس نے بڑا طوفان اٹھایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور امت کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا دیا برائی کا، معاذ اللہ، اور یہ معاملہ بڑا سخت ہوا اور کافی وقت بھی گزرا اس پر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر پھر وحی آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ابھی ذکر آئے گا کہ اس واقعے کو تم بڑا ناگوار محسوس کر رہے ہو لیکن اس میں خیر کا معاملہ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا۔ یہ مختصر واقعہ میں نے بہت مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اب آیات کا ترجمہ و تشریح انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مفید رہے گا معاملہ۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جن لوگوں نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوا شرا لکم، تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں اے مسلمانوں برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہتری ہے؟ ابھی ذکر آئے گا آگے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کی پاک دامنی کے لیے آسمان سے وحی نازل فرمائی، پاک دامنی کی گواہی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پول کھولا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاشرتی ہدایات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیل کرنا اگر اس طرح کی بات تمہارے سامنے آئے یہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں حسن ظن اچھا گمان رکھنا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے برائی کی بات کو پھیلانا اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بڑھانا اس سے روکا ہے۔ یہ بہت سارے فوائد ہیں جو اس واقعے سے تعلیم کے طور پر سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لا تحسبوا شرا لکم، تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ، والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ سردار جو تھا عبداللہ بن ابی منافقین کا، اس کا بڑا حصہ، تو اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہوگا۔ فرمایا لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا، وقالوا هذا افک مبین، اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے۔ پہلا امپریشن تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے سامنے کسی مسلمان بھائی بہن کی برائی بیان کی جا رہی ہو، پہلا امپریشن کیا ہونا چاہیے؟ اچھا گمان کرو اس کے بارے میں۔ اور وقالوا هذا افک مبین، اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے، اور اگر کوئی فرم ہے کہ نہیں ایسا ہے تو ثبوت پیش کرو، پھر ثبوت لے کر آؤ، ورنہ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ تو آپ کا میرا امپریشن اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں عام طور پر وہ اچھے گمان کا ہونا چاہیے، اللہ کہ اگلا کا کردار کھل کر ایسا سامنے آ چکا ہے کہ اب اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھا جا سکتا، وہ بات کی بات ہے۔ یہ تعلیم اللہ دے رہا ہے، اور یہاں معاملہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گھر اور ان کی زوجہ محترمہ اور امت کی تمہاری ماں، امت کی ماں کے بارے میں تمہارا گمان کیسا ہونا چاہیے تھا، اور کیا تمہیں کہنا چاہیے تھا؟ ھذا افک مبین، یہ تو بالکل واضح بہتان ہے۔ اور سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائیں، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جان لو کہ یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کی آبرو پر انگلی اٹھا رہو 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں تو تم جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہے حساسیت اللہ کے کلام میں آبرو کے حوالے سے، کسی کی عزت کے حوالے سے۔ اور یہاں تو ام عائشہ کا معاملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آسانی کا معاملہ کر دیا، ورنہ کیا سے کیا نہ ہو جاتا اور بڑا عذاب تم لوگ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا کہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایسی بات، اور زبانوں پہ چل پڑی یہ بات۔ اللہ اکبر۔ اذ تلقونه بألسنتکم، یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، وتحسبوا هینا، اور تم اس معاملے کو معمولی سمجھ رہے تھے، وهو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ادھر سنا ادھر آگے، ادھر فارورڈ ادھر فارورڈ ادھر آگے فارورڈ، چلتا ہے نا ہمارے یہاں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر خبر کو اہم، خاص طور پر اہم معاملہ، وہ ہر بات کو بغیر تحقیق ایسے ہی آگے بڑھا دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق ویسے ہی آگے بڑھا دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ فرما رہے اللہ کے نزدیک یہ بہت بھاری بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں۔ سبحانک، اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بار بار ہدایت آ رہی ہے، تمہاری زبان پر کیا آنا چاہیے تھا؟ یہ بہتان ہے، بڑا گواہ پیش کرو اس کے لیے۔ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی، ایمان والے کی جان سے دوسرے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہتی ہے۔ ایسے الزام تراشی نہ کرنا آئندہ، بلا تحقیق بات کو آگے نہ بڑھانا۔
یہ تہمت نہ لگانا، معاذ اللہ اس قدر بھاری معاملہ تمہاری زبانوں پر آ گیا، اگر ایمان والے ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بہت توجہ سے سنیے، یہاں کوئی معاملہ ہوا بھی ہے؟ نہیں، یہاں کیا ہوا ہے؟ فقط تہمت لگی ہے زنا کی، اور یہ زبانوں پر آئی ہے، کچھ زبانوں پر۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، واقعہ آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہوا ہے، ایک الزام لگا ہے، تہمت لگی اما عائشہ کے بارے میں، اور یہ بات چند زبانوں پر پھیل رہی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ وہ جذبات اور احساسات بھی اگر ابھریں کسی بات سے، وہ زنا والے، وہ جذبات اور احساسات بھی ابھریں، یہ بھی بے حیائی کی تعریف میں داخل ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ الزام لگ رہے ہیں کیا؟ نہیں، یا تو زنا کی دعوتیں، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، عشق و محبت کی داستانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری رات کر لو تم بات، کیا ہو رہا ہے؟ آل یو کین ٹاک اوور دا نائٹ، کیا ہو رہا ہے آخر؟ مرد عورت کا آزاد اختلاط کیا ہو رہا ہے؟ شادی بیاہ کی محفلوں میں ہمارے گھرانوں کے کیا حالات ہیں اس معاشرے کے لوگوں کے؟ جینرک بات کروں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، کارپوریٹ سیکٹر میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، ہر دوسرے گھنٹے کیا خبریں اخبارات میں سوشل میڈیا پر آ رہی، کیا پھیلایا جا رہا ہے یہاں پر، ہم سب کو پتا ہے۔ تو ایک جھوٹا الزام یہ زبانوں پر آیا، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ وہ یہ سارا کچھ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس پر اللہ کا عذاب نہیں بھڑکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اللہ میری آپ کی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے تو بچنا ہے نا، لیکن توجہ رہے کہ کیا کچھ پھیل رہا ہے، کس قدر اللہ کا عذاب بھڑکتا ہوگا، بھڑکے گا اس کے اوپر۔ اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی والی زندگی اور حیا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اس کی تباہی کس قدر ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ اس سے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کی دعوت تو بے حیائی کی دعوت ہے، اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی سے وہ منع فرماتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ تو جتنا زبانوں پر ہمارے معاشرے میں، سوشل میڈیا پر اکثر، اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، تقریبات کے اندر، عام میل ملاپ کے اندر، آپ مرد و عورت کے آزاد اختلاط کا معاملہ، تعلیمی اداروں کی حشر دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، کو ایجوکیشن کے نتائج جو بھرمار دیکھ لیں، اس کے اندر نتائج کی، کب تک ہم شتر مرغ کی طرح مٹی کے اندر منہ کو دبا کر رکھیں گے؟ ہم سب کو پتہ ہے کتنا دبایا گیا ان چیزوں کو، ابھر ابھر کے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ منشیات کا معاملہ دیکھ لیں، پھر رقص سرور کی محفلوں کو دیکھ لیں، پھر ڈانس پارٹیز کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد زنا کاریوں کو دیکھ لیں، سب چل رہا ہمارے یہاں۔ کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں، یہ شیطان کی دعوتیں ہیں۔ ہمیں رحمان کی دعوت ماننی ہے، شیطان کی دعوت کا رد کرنا ہے۔ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ اسے، جو شیطان کی پیروی کرے تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور آگے الفاظ اور بڑے اہم ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ہم یہ کنڈیم تو کر رہے ہیں کیونکہ غلط باتیں ہیں نا، مگر اپنے آپ کو کوئی سمجھ نہ بیٹھے، ہم اللہ سے معافیت مانگتے رہیں،
اپنی پاکیزگی کے نعرے نہ لگائیں ہم، بلکہ اللہ سے ہم پاکیزگی کے عطا کرنے کا سوال کریں۔ دعا بار بار میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کا تقوی مجھے عطا فرما دے، وزکیہا، اس کا تزکیہ فرما دے، فإنک خیر من زکاہا، اللہ تو سب سے بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو اس کا مولا ہے، تو اس کا پشمنہ ہے مالک۔ ہم بھی پاک کہاں رہ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت نہ فرمائے؟ کس کے لیے بچنا ممکن ہے بتائیے؟ تو دوسرے کا کوئی آ بھی جائے، ایک ہے ہم کنڈیم کریں اس سے کہ ہم درس کی مسند پر بیٹھے ہیں، قرآن کا بیان کر رہے ہیں تو غلط باتوں کو کنڈیم کریں گے۔ ایک ہے میرا اور آپ کا انڈیویجول معاملہ، کسی کی برائی علم میں آئے تو پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے، یہ میری بہت سی برائیوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور دوسرے سے نفرت کے بجائے یہ ہمدردی کر لے کہ یہ اللہ کا بندہ بھی مان جائے، اس کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، میں بھی بچوں یہ بھی بچے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کنڈیم اس لیے کریں گے کہ نہیں انیل منکر کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھنا، ایک ٹرمنالوجی چلتی ہے، اپنے آپ کو مزکا نہ سمجھیں، ہم بڑے تزکیہ یافتہ ہیں، نہ، یہ اللہ اس تکبر سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ما زکا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ایک اور واقعہ، اس واقعے کے ذیل میں ایک اور معاملہ پیش آ گیا، حضرت عائشہ کا معاملہ تھا نا، صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، ہجرت کر کے آئے تھے اور فقیر بھی تھے، یعنی محتاج بھی تھے، اور صدیق اکبر ان کی مدد کرتے تھے، لیکن جب بیٹی پر الزام لگا تو ان کے کزن کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، اور اس آیت پر صدیق اکبر کا عمل کیا ہے، اللہ اکبر، کتنے پیارے لوگ تھے، دین اینڈ دیئر قرآن پر عمل ہے، یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، سنیے اس آیت کو، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ اٹھائیں تم میں سے جو فضیلت اور وسعت والے ہیں، دین میں جن کو فضیلت ملی، مال میں جن کو وسعت ملی، اور قسم نہ اٹھائیں وہ جو تم میں سے دینی فضیلت اور مالی وسعت والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب وہ جو کزن تھے ان پر تینوں باتیں اپلائی ہوتی ہیں، وہ رشتہ دار بھی تھے کزن، اور مسکین بھی تھے، اور ہجرت بھی کر کے آئے تھے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ آج کا ایک بڑا پیارا تحفہ، اس آیت کے اس حصے کو دل میں بسا کر جائیں ہم لوگ، سنیے، اَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ وائی ناٹ، شیور، اللہ بالکل ہمیں معاف کر دے، تو تم دوسروں کو معاف کر دو، سبحان اللہ، تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت آئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو تو معاف تو کیا ہی کیا، ان کی امداد کو ڈبل کر دیا، ان کی امداد، حالانکہ بیٹی کے بارے میں ایک باپ کی کیا حساسیت ہوتی ہے، اور بیٹی بھی کون؟ حضور کی زوجہ محترمہ، اور وہ بھی لگا ہے الزام، اور بیٹی پہ الزام، اللہ کس قدر باپ پر تنگ ہوگا یہ معاملہ، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، وائی ناٹ، شیورلی، ڈبل کر دی ان کی امداد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ پیارے صحابہ، اور قرآن پر عملاً فوری عمل کرنے والے لوگ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ بات شروع میں بھی آ گئی، عورتوں کا خاص ذکر ہے کیونکہ ام عائشہ کا معاملہ پیش آیا، لیکن چاہے مرد پر تہمت لگے یا عورت پر، ہے غلط بات، ایک بات۔ دوسری بات، یہ خواتین توجہ سے اس لفظ کو سنیں، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ بھولا بھالا ہونا کیا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھنا بھائی، زیادہ ایگریسو ہونا، آؤٹ ورڈ لکنگ ہونا، ہلا گلا، شمع محفل بننا، یہ عورت کا مزاج دین نہیں چاہتا کہ ہو۔ غافلات، اپنے کام سے کام رکھنا، بولی بھالی، سبحان اللہ۔ اور تین باتیں آئیں، محسنات پاک دامن، غافلات
بھولی بھالی، مؤمنات ایمان والی ہیں، سبحان اللہ، اور محسنات پاک دامن، اور مؤمنات بعد میں، درمیان میں غافلات۔ تفاسیر کو دیکھیے گا، غافل کس معنی میں؟ اپنے کام سے کام رکھنا، اپنا شوہر، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنے گھر کو جنت بنانا، دین کا مرکز بنانا، شوہر کے لیے سپورٹو ہونا، اولاد کو مجاہد بنانا، دین کے لیے اس کو پروموٹ کرنا، اس کی پرورش کرنا، اینڈ سو آن۔ اپنے کام سے کام، زیادہ ہلا گلا، آؤٹ ورڈ لوکنگ ہونا، نمایاں ہونا، بن سور کر نکلنا، بن ٹھن کر نکلنا، شمع محفل بننا، مردوں کے شانہ بشانہ، یہ مزاج عورت کا قرآن پاک بیان نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہے بھائی، ذہن میں رکھیں، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ انسان کے وجود میں سے اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ باتیں سورہ یاسین میں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور پھر سورہ حامیم السجدہ میں آیت 20-21 میں بھی آئیں گی۔ 6 اعضاء ہمارے وجود میں سے گواہی دیں گے، یہاں 3 ہیں، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ ہاتھ اور پاؤں کا ذکر سورہ یاسین میں بھی آئے گا، آیت نمبر 65 میں، اور سورہ حامیم السجدہ آیت 20 اور 21 ہے، آنکھ، کان اور کھال گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، 6 اعضاء، پارٹس آف باڈی انسان کے وجود میں سے اس کے خلاف گواہی دیں گے، کہاں بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ پردے میں معاف کرے اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ پورا عطا فرمائے گا۔ ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر فرمانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہ اخلاقی تعلیم ہے۔ ناپاک عورتیں لائق ہیں ناپاک مردوں کے، اور ناپاک مرد لائق ہیں ناپاک عورتوں کے۔ وہی بات ہے کہ جو خود برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو برے لوگ ہی پسند نہ ہوتے ہیں، اور جو خیر میں اور اچھائی میں ماشاءاللہ مصروف عمل ہوتے ہیں ان کو خیر کا ماحول ہی پسند آتا ہے۔ الحمدللہ، یہ عام اصول ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ البتہ یہ عین ممکن ہے کوئی برائی کی طرف ہو، اللہ سچائی عطا کر دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، موسٹ ویلکم، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ برا عمل کرنے والا اگر نیک ماحول میں آنا بھی شروع ہو جائے گا تو نیک اثرات دے کر وہ بھی نیکوں میں آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اخلاقی تعلیم پلیز ذہن میں رکھیے گا، ورنہ اگر کسی جگہ ایسا نکاح ہوا، ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک نیکی کی طرف ہے اور دوسرا بدی کی طرف ہے دونوں مسلمان، تو نکاح ٹھیک ہے۔ یہ اخلاقی پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ضمناً بات کیا ہے، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں، تو ان کی ازواج مطہرات کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ظالموں تم ذرا سوچو، جنہوں نے الزام تراشی شروع کی منافقین نے، ذرا سوچو کہاں تم نے انگلی اٹھائی ہے۔ استغفر اللہ۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں تعلیمات تھیں واقع عفق کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات، آبرو کی حفاظت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات، اور اچھا گمان رکھنا اس حوالے سے ہدایات۔ کسی کے بارے میں برائی سامنے آئے تو پہلے کو یہ بہتان ہے بھائی، اور زنا کا الزام لگا تو گواہ پیش کرو ورنہ تم جھوٹے ہو۔ یہ ہدایات بڑی اہم ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب جو اگلی آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معاشرت کے لیے اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 31 تک انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد 4 رکعت تراویح کا اہتمام ہوگا۔ آیت نمبر 31 تک ابھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہدایات ہیں یہ معاشرت کے حوالے سے، گھروں میں آمد و رفت کے حوالے سے، گھروں میں داخلے کے حوالے سے آداب بتائے جا رہے ہیں، کسی کے گھر ہم جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ اور اب جو ہدایات ہیں ان میں گھروں میں داخلہ، اجازت لے کر داخل ہونا، اپنے گھر میں بھی بندہ ہے تو سلام کرے گھر والوں کو،
اور نگاہوں کو نیچے رکھنا. خاتون گھر میں ہو تو اس کے لباس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ سب ہدایات، ان کا بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ سب ہدایات اس لیے ہیں تاکہ آبرو محفوظ رہے. توجہ رہے پلیز، آبرو محفوظ رہے، زنا کے راستے بند ہوں، نکاح کا پاکیزہ بندھن وہ مضبوط ہو، گھر صحت مند ہو، اولاد کی پرورش اچھے انداز سے ہو سکے، شوہر بیوی کا تعلق مضبوط رہ سکے، اور معاشرہ صحت مند بنیادوں پر پروان چڑھے. یہ بڑے مقاصد سامنے رہیں کہ گھروں کی حفاظت، معاشرت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، زنا کا راستہ بند، حیا کی حفاظت، نکاح کا پاکیزہ بندھن مضبوط ہو. یہ بڑے مقاصد سامنے رکھیے جس کو آج دنیا ترس رہی ہے، کبھی بل کلنٹن نے کہا تھا، امریکن صدر نے، کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوست who are born out of wedlock، ناجائز بندھن، ناجائز طریقے پر پیدا ہونے والے. بش آیا تھا سینئر، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو اور اپنے گھروں کو بساؤ. اوباما آیا تھا، اوباما نے کہا تھا کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط سوسائٹی ایک مضبوط امریکہ کے لیے ضروری ہے. ان کو دن میں تارے نظر آئے ہوئے ہیں، ہوا کے اندر، فضا کے اندر اسپیس وار کے لیے تیاری کر بیٹھے ہیں، لیکن زمین پر قدم مضبوط نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، آج مسلمانوں کے پاس ابھی کچھ بچا ہوا ہے، تھوڑا سا، وہ ہمارا فیملی فیبرک ہے جس کو دیکھ کر وہ پریشان ہیں، اور اسی پر اٹیکس ہیں. اس سارے دجالی تہذیب کے اثرات کو، اور وہ جو ہمارے فیملی فیبرک کو، فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو ان کو بھی احساس ہو رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ قرآن پاک کی آیات کی عظمتوں کو سمجھیں، کس طرح اللہ نے پن پوائنٹ کر کے ہمارے گھرانوں اور معاشروں کی اصلاح اور حفاظت کا اہتمام کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. پہلی بات، اپنے گھروں کے سوا جب دوسرے گھروں میں جاؤ تو اجازت لو اور سلام کرو. اچھا بھائی، اپنے گھر کے بارے میں بھی ہدایت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں بھی آؤ تو سلام کر لو، کم از کم یہ کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے. حضور میری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تب بھی کہاں، دیکھو تم کیا پسند کرو گے، کبھی تمہاری والدہ کسی ایسی کیفیت میں ہو جو تمہیں پسند نہ آئے، گھر میں اکیلی ہے نا، تو گھر میں داخل ہو سلام کر لو. بندہ کھانس لے، اب تو خیر نوک کر لے گا، بیل دے دے گا، سلام کر لے گا، تاکہ گھر والوں کو بھی اطلاع ہو کہ بھائی آ گئے، بھائی آ گیا ہے، والد صاحب آ گئے اینڈ سو آن، بیٹا آ گیا ہے اینڈ سو آن. یہ اپنے گھر کے بارے میں. اور دلچسپ بات، اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اور اپنے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کرو. پتہ ہے کون سا سلام؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اتحیات والا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اپنے گھر میں بندہ داخل ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی یہ سلام کرنا چاہیے. اور بھی تو مخلوقات وہاں پر ہیں، کون سی؟ ہو سکتے جنات ہوں، فرشتے تو ہیں ہی ہمارے ساتھ الحمدللہ. تو اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے بندہ سلام کرے تاکہ گھر والوں کو اطلاع ہو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے داخل ہو. اب آئیے دوسروں کا گھر، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. کیا طریقہ بتایا گیا؟ نوک کرو، بیل ہے بیل دو، اور بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی نامحرم آ جائے تو سامنا نہ ہو. نوک کی، اندر سے پوچھا کون؟ ہم کہتے ہیں میں، تو میں نہیں کرنی چاہیے بھائی. اپنا تعارف کرائیں میں فلاں، اور سلام کریں، اپنا تعارف کرا دیجئے. ایک ہدایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، آگے ذکر ابھی اور آئے گا، لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر 3 دفعہ نوک کیا اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو بھی بندہ واپس چلا جائے. اور بھی ہدایت آگے آئے گی. تو دوسرے کے گھر میں جانا ہے، اجازت لینی، اجازت لینے کا طریقہ سنت نے بتایا، اپنا تعارف بھی بندہ کرا دے، سلام بھی پیش کرے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان میں مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. پہلی بات تو ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اجازت کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے بھائی قریبی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، بڑا جگری دوست ہے، اور آنا جانا لگا رہتا ہے، اور آپ کے پاس بھی چابی ہے موجود. اگر اس طرح کی سٹینڈنگ انسٹرکشنز یا اجازت راتر موجود ہے، اگر میں نہ ہوں تو میرے گھر میں آ سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اجازت کے بغیر نہ ہو. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان میں داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. بعض مرتبہ شیئرنگ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو سب کے پاس چابیاں بھی ہوتی ہیں اینڈ سو آن، کئی معاملات آ سکتے ہیں، اجازت ضروری ہے داخلے کے لیے گھر میں دوسروں کے.
وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ گھر گئے کسی کے اور آگے سے جواب آئے جی والد صاحب مصروف ہیں یا والد صاحب آرام کر رہے، جی بھائی جو ہے وہ مصروف ہیں، بھائی ذرا ورک فرام ہوم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، او بھائی میں اچھا مجھے ٹائم نہیں دے رہے۔ اللہ کے بندے، قرآن کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، وہ ازکا لکم، تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ اپنی میں کو نیچے رکھو، اللہ فرما رہا ہے، اللہ خالق، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ تم اپائنٹمنٹ لے کے آ جاتے، اطلاع دے کے آ جاتے، ایس ایم ایس کر دیتے، واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیتے، ایک کال کر لیتے۔ اگلا اس کی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، فردر آگے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ معاملات ہیں جس دل پھٹتے خواہ مخواہ۔ اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے گھر میں کوئی بن بلائے آ جائے، تمہاری مصروفیت کا آفس کا کام ہو، کوئی ورک فرام ہوم کی بات ہو، یا بیٹے کے ایگزامس کی بات ہے، گھر میں کسی کی بیماری کی بات ہے، کوئی رشتہ داروں نے آنا ہے، تم نے کہیں جانا ہے، گھر والوں نے کہیں جانا ہے، انگیجڈ ہوتا ہے بندہ۔ تو بھائی اگر کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو انا کا مسئلہ نہ بناؤ، واپس لوٹ جائے کرو۔ وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ اور اس دور میں یہ آسانی دے رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، بندہ رابطہ کر کے چلا جائے، مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان موجود ہو۔ عام طور پہ پبلک پلیسز ہوتے ہیں نا، ہوٹل میں جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، اینڈ سو آن، سوائے اس کے کہ 5 اسٹار ہوگا تو رائٹ آف ایڈمیشن ریزروڈ ہوں گے، بات الگ ہو جائے گی۔ ادروائز پبلک پلیسز ہیں، تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، تم نے پرچیزنگ کرنی ہے، تم نے کسی سے میٹنگ کرنی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ تو کچھ آداب کی بات آ گئی، اور پبلک پلیسز پر بغیر اجازت بھی جا سکتے ہو بات آ گئی۔ اب 2 آیات ہیں، ان میں نگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں جب وہ ہوں تو خاص لباس ان کا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ 6 آیات بڑی اہم ہیں پردے سے متعلقہ مسائل کے ذیل میں یا احکام کے ذیل میں۔ 6 آیات، 2 یہاں ہیں سورہ نور، ابھی آیت 30 اور 31، اور 4 آیتیں آئیں گی سورہ احزاب میں انشاءاللہ، آیت نمبر 32، 33، 53 اور 59۔ سورہ احزاب 32، 33، 53 اور 59۔ یہ حوالے سے اس لیے میں دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں، کافی ساتھی لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آگے کراس ریفرنسز سے سیکھنا، سمجھنا اور تفاسیر کا مطالعہ کرنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ اس میں۔ تو یہ 6 آیات کل ہیں کم از کم، ورنہ تو اور مقامات سے انفر کیا گیا ہے پردے کے بارے میں ہدایات کو، مگر یہ 6 آیات اہم 2 اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے زنا کی روک تھام کے لیے بہت اہم بات ہے۔ گھر میں خاتون کا پردہ کرنے کا معاملہ کیسا ہوگا، یہ آیت 31 میں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں نگاہوں کو بچانا، لیکن بچانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہاں نہ جائے جہاں نہیں جانی چاہیے۔ اور بڑی پیاری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وہاں سے نگاہ کو ہٹایا، جس نے وہاں سے نگاہ کو بچایا جہاں نہیں جانی چاہیے تھی، اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا کرے گا۔ That can be felt that cannot be elaborated، فیل کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، ایمان کی مٹھاس۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ نظر یعنی بری نگاہ ڈالنا، یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہ سے آغاز کرواتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی، تکذیب کرتی، زنا تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ہے جو بد نگاہی جس کو کہتے ہیں، اس پر مواخذہ ہے۔ پھر مشہور حدیث سب کو پتہ ہے، اچانک پہلی نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس کے بعد ہٹانی چاہیے۔ اب شعوراً جو جس کو کہتے ہیں شہوت کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ نگاہ ہے جو قابل مواخذہ ہے۔ اور آج جو ہم کہتے ہیں نا عبادت میں لذت نہیں، نماز میں لطف نہیں،
تلاوت کا مزہ نہیں، ذکر میں توجہ نہیں. یہ بد نگاہی کی ایک نقد سزا یہ ہے کہ عبادت کی لذت اٹھ جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہت گہری باتیں ہیں یہ. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی علیہ السلام مومن مردوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کمزور ہیں بھائی، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہماری نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. پہلے مردوں کی نگاہوں کی حفاظت کا حکم آیا، اب عورتوں کی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مؤمنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مومن مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، مومن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. البتہ ایک ٹیکنیکلی فرق ہے. مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا. البتہ چہرے کے پردے کے ہم قائل ہیں، چہرے کا پردہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے. اس سے بھی انفر کیا گیا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ خطرناک ہے. البتہ عورتوں کو بھی جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ والی بات ہے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پہلے مردوں کا ذکر آیا. یہ بات ہوتی ہے نا شرم کی اور حیا کی، پردے کی، تو بعض عورتیں صحیح سوال اٹھاتی ہیں. سارا توبو کا رخ مردوں کی طرف، عورتوں کی طرف ہوتا ہے، پردہ پردہ، حیا. او بھائی مردوں کی بھی حیا کا مسئلہ ہے. تو مردوں کی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر پہلے اور عورتوں کی نگاہوں کی حفاظت کا ذکر بعد میں آیا. دونوں کو تعلیم دی گئی ہے. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مؤمنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے. یہاں دو تین ٹیکنیکل باتیں نوٹ بھی کر لیجئے گا. یہ سورہ نور ہے، 6 ہجری میں نازل ہوئی. سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکامات ہیں، وہ 5 ہجری میں نازل ہو چکی ہے پہلے. ٹھیک. سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے. سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ. سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ، سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ. اچھا، سورہ احزاب آیت 59 ہے، وہاں جلباب کا لفظ ہے. جلابیب جمع ہے، پلورل ہے. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے، آنکھ کھلی رہے بس. یہ ہے خواتین کے لیے. باقی جب ہم سورہ احزاب آیت 59 پر آئیں گے وہاں بھی وضاحت آئیں گی. تو وہ گھر کے باہر کا پردہ ہے. یہاں سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر آ رہا ہے. ہاں، اس سب کے باوجود اگر وہ جلباب یعنی بڑی چادر، برقع، عبایا وغیرہ بھی ایک خاتون لے کے گھر سے نکلی ہے، ہو سکتا ہے ہوا سے چہرہ کھل جائے. بھائی کے ساتھ بہن موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ہو سکتا ہے پنڈلی کھل جائے، ہو سکتا ہے زور کی ہوا چلے تو چادر، یہ کیا یہ از خود جو ظاہر ہو جائے اس کی معافی ہے یہ بات. اور ایک اور بات بھی لکھی، اب کسی خاتون کا قد ہے اس کو تو نہیں چھپا سکتی بیچاری. خاتون کا قد ہے وہ قد تو رہے گا بھائی، بھارت اس عبایا وغیرہ سب کچھ لینا ہے، لیکن جو از خود ظاہر ہو جائے اس کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی. یہ اس کی طرف بھی اشارہ. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائیں. زینت کسے کہتے ہیں؟ عورتوں کو اچھی طرح پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ایک لسٹ آ رہی ہے، آگے لسٹ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے زینت عورت دکھا سکتی ہے، تو باقی لوگوں کے سامنے بٹ نیچرل لسٹ کیوں آ رہی؟ یہ ذہن میں رہے. تو زینت کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے، عورتوں کو اچھی طرح پتا ہے، مردوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے. تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے. اس کی 1-2 مثالیں میں نے آپ کو دے دیں. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. دوبارہ ترجمہ سنیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. یہ خمر جو ہے جمع ہے، پلورل، اس کی واحد خمار. سورہ الاحزاب 59 میں جلباب بڑی چادر، یہ ہے خمر کی واحد خمار. خمار کیا ہے؟ دوپٹہ کہہ لیں، چھوٹی چادر دوپٹہ. گھر میں خاتون کفایت کرے گا. ہاں وہ بالکل باریک والے وہ مناسب نہیں ہے. گھر کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا.
مناسب دوپٹہ ہو، مناسب چادر ہو، سر پہ ڈال دیا، سینے پہ، اس کو پرانی اردو میں کہتے ہیں بکل مارنا، سینے پہ ڈال دیا، یہ کفایت کرے گا۔ بیٹی اپنے باپ کے سامنے ہے، بہن اپنے بھائی کے سامنے ہے، بھتیجی اپنے چچا کے سامنے، یہ سب محرم ہیں، تب بھی کیا ہے؟ دوپٹہ یا چادر سر پہ ڈالنا اور سینے پہ ڈالنا، یہ تقاضا ہے۔ یہ ہے خمار، چھوٹی چادر کہہ لیں، دوپٹہ کہہ لیں، مناسب حال، بہت پتلا والا نہ ہو، کفایت کرے گا۔ یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہر۔ آگے پوری لسٹ آ رہی، ہاں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے ان کے سامنے، تو ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، تو باقیوں کے سامنے؟ بھائی بات واضح ہو رہی؟ اب لسٹ سنیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، طویل لسٹ ہے۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں، دوسری زوجہ سے شوہر کے بیٹے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں، ملنے جلنے والی عورتیں، یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں، اور بعض نے غلام بھی مراد لیے ملکت ایمانہم میں، یا وہ کنیزیں یا غلام جن کی وہ مالک ہیں، یا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے ان خدمتگاروں کے جو نکاح جیسے معاملے کی خواہش نہیں رکھتے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے۔ یہ ایک لسٹ ہے، ان کے سامنے زینت خاتون ظاہر کر سکتی ہے۔ اس لسٹ کو مکمل کیجئے سورہ نساء آیت نمبر 23 سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں کن خواتین کا ذکر تھا؟ جن سے ایک مرد کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ بھانجی کا ذکر بھی آیا تھا اور بھتیجی کا ذکر بھی آیا تھا، تو ماموں کو بھی شامل کیا جائے گا اور اپنے ماموں کو، ہاں، خاتون کا اپنا ماموں، اور چچا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو یہ لسٹ نور کی آیت 31 اور سورہ نساء کی آیت 23 یہ مکمل ہو جائے گی۔ ایک سوال رہ جاتا ہے جو رسول اللہ سے پوچھا گیا علیہ السلام، حضور ہم یعنی دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، پردہ ہے اس سے بھائی شرعن۔ اب ضمن ایک سوال ہے، سالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ دیور اگر موت ہے تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیور کو حضور نے موت کہا تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث، نامحرم ہے وہ بھائی، سالی یعنی بہنوئی کے لیے سالی نامحرم ہے، خاتون کے لیے دیور جیٹ نامحرم ہے۔ یہ لسٹ ہے، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہے تو باقیوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ اور زینت کے اظہار کا سب سے اہم ترین مقام کون سا ہے؟ ہم قائل ہیں کہ چہرہ ہے۔ کیا ساری ایڈورٹیزمنٹ، لوگ آخر چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، سب کو پتا ہے، تو اس کی بھی حفاظت اور اس کا بھی پھر پردہ نامحرم کے سامنے۔ اور آج جن کو یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں، ابھی دل میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ان محفلوں میں زندگی لوگوں کی بدلی۔ ہم نے ایسی خواتین کو دیکھا جو ساس تھیں، اور انہی محفلوں میں اپنی بہوؤں کو انہوں نے لا لا کر بٹھایا، اور الحمدللہ ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے چہرے کا پردہ سب کچھ شروع کر دیا، پھر مٹھائی بھی کھلائی ماشاءاللہ، سارے دورے تجمع قرآن میں شامل لوگوں کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس کو الحمدللہ۔ اور ان فیلڈز کی خواتین، ہم مناسب نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، مگر وہ جو ہم پسند نہیں کریں گے، ان فیلڈ سے آئی ہوئی خواتین، یہ آیات سمجھ میں آئیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سمجھ میں آئیں، اب عائشہ کی چادر ان کو سمجھ میں آئی، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر ان کو سمجھ میں آئی، الحمدللہ۔ آج ہماری کسی بہن بیٹی میں کمی ہے، ہم دعا کریں گے اللہ آسانی فرماتا، کمی رکاوٹ ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے رکاوٹ دور ہو جائے۔ اور کسی کے دل میں کوئی بات آگے، کچھ تو شروع کر دے، اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا، بیٹا دوپٹہ لینا شروع کر دو، اللہ سے مانگو، اور کوئی ان کو گھور کے نہ دیکھے جن میں کمی ہے، خدا را اگر آج اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا، ایک اسٹیپ آ گیا نا، کل وہ چادر بھی لے لے گی انشاءاللہ۔
परसों वो अबाया भी ले लेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अप्रिशिएट कीजिए, घूर के ना देखें खुदा रहा, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। अल्लाह खुद अपना काम करवा लेगा, अल्लाह की किताब खुद अपना काम कर लेगी, रसूलुल्लाह की तालीम खुद अपना काम कर लेगी। लेकिन पहली शर्त कि हम माने ये हुक्म है अल्लाह का, हमें कमी है हम इतराफ़ कर लें, अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा इंशाअल्लाह। फरमाया एक बात थी कि अभी ताबिईन गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, उन खिदमतगारों के बारे में कि जो कोई निकाह की ख्वाहिश का मामला नहीं रखते, इंतहाई बूढ़े हो चुके हैं, कोई ज़रर और नुकसान का अंदेशा नहीं है, तो ठीक है वो पर्दे में रियायत का मामला उनके बारे में भी हो जाएगा। अब तिफ़लिल लदीना लम यज़नु अला औरातिन निसा, या उन बच्चों के जो औरतों की पर्दे वाली चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हुए, छोटे बच्चों की बात हो रही है। अलबत्ता हमारे भी हम अपने प्रोग्राम्स में एहतमाम करते हैं, 6-7 साल के बच्चों को भी हम कहते हैं भाई मर्दों के सेक्शन में जाओ। हम सबको पता है कि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और ख़ासी बात उनको समझ में आना शुरू हो गई हैं। तो एहतियात एहतियात और एहतियात इसी में खैर होगी इंशाअल्लाह ताला। फरमाया वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिम, और मुमिना औरतों को चाहिए कि वो चलते हुए अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से न रखें कि वो सिंगार ज़ाहिर हो जाए जो उन्होंने अपनी ज़ीनत में से छुपा रखा है। ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हम, दोबारा तर्जुमा सुने। और मोमिना औरतों को चाहिए कि वह चलते हुए अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से न रखें कि वो सिंगार ज़ाहिर हो जाए जो उन्होंने अपनी ज़ीनत में से छुपा रखा है। पाजे पहन ली, पैर में कोई जेवर पहन लिया, तो जब चलती है खातून तो आवाज़ आती है, ये अट्रैक्ट करती है, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने मर्द में कशिश रखी औरत के ताल्लुक़ से, उसके दिल में कशिश रखी है औरत के हवाले से, तो ये आवाज़ भी उसको मुतासिर करती हैं। और मैं बड़े दो टोक अंदाज में कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और डॉक्टर के पास जाइए और अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। बहरहाल अट्रैक्शन रखी है अल्लाह ताला ने। 100 मर्द बराबर में से गुजर जाए ना, 2 मर्दों के कुछ नहीं होता, एक खातून पूरी ढपी भी गुजर जाए कुछ तो होता है। अट्रैक्शन है। इन बातों को प्लीज हमें दो टोक अंदाज में बात करनी चाहिए। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, छुपा हुआ जेवर जो पैर में खातून ने पहना है, ऐसे पैर ना मारे कि उसकी आवाज आ जाए, वो भी अट्रैक्ट करेगी। वो छुपे हुए जेवर को अल्लाह कह रहा है पोशीदा रखो। तो जिस्म को, चेहरे को, जीनत के मकामात को, जिसमें अहम तरीन चेहरा है, उसको तो कितना पोशीदा रखना पड़ेगा। किन के सामने? जो ना महरम है उनके सामने। ये है जो इनके अहकामात हमारे सामने आ रहे हैं। फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ए ईमान वालों तुम सब अल्लाह के हुजूर तौबा करो ताकि तुम फलाह पा सको। यहाँ तौबा क्या है? मर्दों की अगर निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही तो वो भी हिफाजत करें भाई, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। औरतों में कमी है वो भी कोशिश करें, घरों में बेटियां बहनें में अगर कमी है वो कोशिश करें। मर्द तवज्जो नहीं करे वो तवज्जो करे और करवाएं पर्दे का एहतमाम घर के अंदर। औरतों में कहीं थोड़ी कमी महसूस हो रही है, दूसरी औरतों को देखें। इसी 2025 में वो औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर भी वो पूरा निकाब कर रही हैं, पूरी अबाया ले रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी, सिर्फ मिडल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक में थोड़ी, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं पर्सनली जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी हिम्मत पकड़े, अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अब इस हवाले से 2 किताबों का मैं हवाला दे रहा हूँ। एक तो हमारे मकतबे पर मिल जाएगी इंशाअल्लाह, जो हमारे उस्ताद हाफिज़ NG नवीद अहमद साहब ने तैयार की थी, मुरतब की थी, चेहरे का पर्दा। सिर्फ चेहरे के पर्दे ही पर बात इसमें नहीं है, इसमें एक चैप्टर है डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिताब। जिन 6 आयात का मैंने जिक्र किया उन सब की तफसीलात मौजूद हैं, तफासीर मौजूद हैं, उम्मत के बुजुर्गों ने क्या समझा वो सब मौजूद है। एक चैप्टर डॉक्टर साद साहब का रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े आलिम थे आलम अरब में, सऊदी अरब में, शेख सालिह अल-उसैमीन, उनका एक आर्टिकल है, उसका ट्रांसलेशन मौजूद है। अल्लामा शिबली नुमानी का एक आर्टिकल है, वो मौजूद है इसके अंदर। कुछ और हजरात के बड़े उम्दा आर्टिकल्स मौजूद हैं, तफासीर के हवालाजात मौजूद हैं। एक नौजवान लड़की जो कॉलेज पढ़ती थी, जिसको टॉपिक मिला क्या पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है, क्वेश्चन मार्क, बेहतरीन तकरीर थी, उसको भी इसमें हमने शामिल कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे के पर्दे या पर्दे पर उठने वाले एतराज़ात, उनके जवाबात भी इसमें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये किताब हमारे घरों में होनी चाहिए। ये तो है चेहरे का पर्दा। एक किताब है माजी की, मगर वो क्लासिकल काम है, मौलाना मौदूदी का अलैहि रहमा, उसका नाम है सिर्फ पर्दा।
اس کا نام ہے صرف پردہ. ہمارے بک شاپ سے ارینجمنٹ ہو جائے گی ورنہ مارکیٹ سے مل جائے گی اور نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہے پرانی مگر جب مولانا نے وہ لکھی تو مغربی تہذیب پر انہوں نے جو ہے وہ تنقید بھی کی ہے اور اس زمانے کی کالجز اور یونیورسٹیز کی لڑکیوں نے اس کتاب کو پڑھ کے پردہ کرنا شروع کیا تھا. مولانا مودودی سے اختلاف کسی کا کسی معاملے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو خیر کی بات ہوگی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو پردہ یہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے اور چہرے کا پردہ یہ ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کی ہے. ان احکامات کے حوالے سے ان کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفزتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.